اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کاٹنے کے قبل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگردانی کرتے ہیں۔ پھر ایک قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ مواشی کی طرح چر رہے تھے اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب بیوی ہو اور پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آوے اور شب باش ہو یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ اسی طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال طیب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آوے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لا کر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق و امانات ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں، اور وہ اور زیادہ لگتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراظوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور خشک مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دے دیجئے، کیونکہ میرے بالا خانے استبرق اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے، تو اب میرے وعدے کی چیز یعنی سکان جنت مجھ کو دے دیجئے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ اور مؤمن اور مؤمنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاوے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراوے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے، بابرکت ہے۔
جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور توق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ چکے اور میرا کار بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ اور ابو سعید کی روایت میں بیہقی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ دریافت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور نے مجھ کو بائیں طرف سے اسی طرح پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا اے محمد میری طرف نظر کیجیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، جیسا کہ اوپر آ چکا ہے۔ اور ظاہراً یہ واقعات قبل عروج الی السماوات دیکھے گئے، اور بعض واقعات میں بعد عروج دیکھنے کی تصریح ہے۔ چنانچہ اسی حدیث بالا میں ہے کہ آپ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں بہت سے خوان رکھے ہوئے کہ جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر اس پر کوئی شخص نہیں، اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب اونٹ کے سے ہیں، وہ چنگاریاں نکلتی ہے اور وہ ان کے اسفل سے نکل رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھی اور وہ زنا کرنے والیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا، اور وہ لوگ چغل خور عیب چین تھے۔ فائدہ: عالم برزخ بے اعتبار مکان کے خواہ کہیں ہو مگر انکشاف اس کا مشروط نہیں۔ صاحب کشف کے اس مکان میں ہونے کے ساتھ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ احوال ان صورتوں کے نظر آئے ہوں جو آدم علیہ السلام کے یسار میں تھی، جن کا ذکر واقع دہم میں آوے گا۔ اور بعض مکشوفات کی نسبت تصریح نہیں ہے کہ قبل عروج مشاہدہ فرمایا یا بعد عروج، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے، سو دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے۔ اور کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی باتیں چل رہی تھی اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ کل آیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات ہی رات لے گئے اور رات ہی رات واپس آئے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے جو اس کا انکار کرے گا وہ کفر کے معاملے میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کی تفصیلات احادیث کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ اب اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ملکوت یا دوسری دنیا جس کو ہم کیا ہیں قبر کی زندگی یا برزخ سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر جہنم کی زندگی یا جنت کی زندگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ دکھلائی۔ اب یہ جنت میں جانے سے پہلے دکھلائی، آسمان پر جانے سے پہلے دکھلائی یا آسمان پر جانے کے بعد دکھلائی، دونوں قسم کی روایت آتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ساری روایتوں کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ ان ساری روایتوں سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی، زنا کرنے کی، پھر اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کی وغیرہ کی جو سزا ہے یا جو سزا دی جائے گی، اس سزا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زنا کرنے والے کی، زنا کرنے والی عورتوں کی وہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آئی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا ہے تو ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اس سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو بالکل یا معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل یا معاف کرنے کی تینوں صورتیں اور تینوں شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے توبہ کی، اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ہماری توبہ قبول کر لی، اور اس توبہ قبول کرنے کی وجہ سے نامہ عمل میں لکھا ہے، اس نامہ عمل سے وہ مٹا دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے خوب توبہ کی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ جس عمل سے، اس لیے کہ جو عمل ہے ہمارے بدن کے وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو ان کی گواہی سے ان کو ختم کر دیا گیا، اب وہ گواہی نہیں دیں گے، دو ہو گئی۔ اور تیسری، جس جگہ پر ہم نے گناہ کیا تھا وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ مجھ پر یہ گناہ کیا تھا، مجھ پر یہ کام کیا تھا، مجھ پر نیک کام کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جانے کا حکم ہے، دوسرے راستے سے آنے کا حکم ہے، تاکہ تمہارے لیے زیادہ گواہ بن جائے۔ تو یہ گناہ کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے، اور جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اس سے بھی یعنی زمین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اصل ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پکی اور سچی توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں سے بھی وہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جی، واقعہ ہفتم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراکب کو باندھتے تھے، اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا۔ فائدہ، دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہے کہ وہ حلقہ تو قدیم الزماں ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہو، اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہو، اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، تاہم اس کی شوخی وغیرہ سے آپ کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو، اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस तक तशरीफ ले जाने को कुरान पाक की आयत में जिक्र किया है, उसको बताया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। जाहिर बात है कि पहले बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक तरफ से बुराक की लकम पकड़ रखी थी और दूसरी तरफ से हज़रत मिकाईल ने पकड़ रखी थी, और दोनों इस तरीके से सारे के सारे बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद बैतुल मुक़द्दस में एक पत्थर है, उस पत्थर को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उंगली डालकर उसमें सुराख किया या सुराख साफ किया और उसमें उस बुराक को बांध दिया गया। समझ में आ गया? अब यहाँ हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2-3 बातों का एक साथ जवाब दिया गया। एक तो ये है कि वो पत्थर जो था जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इससे पहले जो अंबिया बैतुल मुक़द्दस आए थे वो अपनी सवारी को, अपनी ऊँटनी को, अपने घोड़े को, अपने गधे को, जो भी जिस सवारी पर भी आए होंगे उस सवारी को बांधने के लिए एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा। अब उसमें सुराख करना पड़ा या सुराख नहीं करना पड़ा। अब जब पहले से अंबिया किराम वहां पर बांधते थे तो उसका माना था ये था कि उसमें सुराख है ही, सुराख है तो फिर नया सुराख करने का क्या मतलब। उसका जवाब दिया कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सुराख होता है लेकिन तवील जमाने की वजह से वो बंद सा हो जाता है, इसको दोबारा खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो बंद हो गया हो और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा खोला हो। समझ में आ गया? बैतुल मुक़द्दस अगर देखोगे या जाओगे वहां पर तो बैतुल मुक़द्दस एक लंबी इमारत है, फिर उस इमारत के एक कोने पर क्या एक छोटी सी इमारत है, उसके लिए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक यहाँ पर बांधा गया था और वहाँ एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर लिखा जाता है। उसके ऊपर तो फिर अब बड़ा सा रूम और बड़ा सा मकान बना दिया गया है। वैसे पहले एक अकेला पत्थर पड़ा हो ऐसी बात नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि इस जगह पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक बांधा गया था। अब दूसरा सवाल ये आया कि बुराक को बांधने की जरूरत क्या पेश आई, या बुराक भाग जाने वाला था, या बुराक को बांधने की जरूरत क्यों महसूस हो गई। तो उसका जवाब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और उस जवाब का खुलासा ये है कि बुराक अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था। वो आसमान मलय आला से आया था, लेकिन मलय आला से आने के बाद अब वो दुनिया में था और दुनिया दारुल अस्बाब है। दुनिया जो है वो दारुल अस्बाब है। हर चीज को सबब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बनाया है, सबब का इसमें असर है। तो अगर बुराक भी यहाँ आने के बाद दुनिया के असरात से अगर उसमें सबब का असर आ जाए और वो बिदकने लगे, वहां से हटने लगे, वहां से किसी जगह चला जाए, तो इस सूरत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलझन होगी, परेशानी होगी। जाहिर बात है अगर तुम कोई गाड़ी में गए हो और वो गाड़ी कहीं पार्क की हो तो तुम्हें इत्मीनान रहता है। अगर किसी जगह पार्क नहीं किया है तो परेशानी रहती है कि पता नहीं वहां सेफ है या नहीं है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक वैसे तो बिल्कुल सेफ था, आसमान से आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया था, लेकिन चूंकि दुनिया में आने की वजह से दुनियावी असरात तारी हो जाते हैं, इस वजह से इसको बांधने की जरूरत पेश आई कि दुनिया में किसी चीज की हिफाजत के लिए उसको बांधा जाता है, उसको रोका जाता है। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुराक को वहां बांधा और उसके लिए या तो पत्थर में पहले से सुराख था या वो सुराख था वो बंद हो गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा सुराख किया। जी वाक़े हश्तुम तफसीर इब्न अबी हातिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचे और उस मकाम पर पहुंचे जिसका नाम बाबे मोहम्मद है, तो बुराक को बांधकर दोनों साहब फिनाए मस्जिद में पहुंचे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद, क्या आपने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि आपको हूर ऐन दिखलावे? आपने फरमाया हाँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इन औरतों के पास जाइए और इनको सलाम कीजिए। आप फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया।
میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہے، صاف ہے اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے۔ سو وہاں سے ہٹ کر تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی۔ ہم سب باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ سو میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور بیہقی نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں۔ سو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اور بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے امام آپ ہوئے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل سے پوچھا یہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ ملائکہ نے کہا کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرماوے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہے، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے۔ پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے اپنے رب پر ثنا کی۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدی صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرودی سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خنق اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جس نے مجھ سے کلام یعنی خاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر توریت نازل فرمائی، اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی کہ جمیع محامد ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا، جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالیشان اور مجسم تصاویر کہ اس وقت درست تھی، اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور طیر کے لشکروں کو مسخر کیا، اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایع نہ ہوگی، اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو زیرو ہو جا، وہ زیرو ہو گیا، اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل کا علم دیا
اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بحکم خدا مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی، سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں۔ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی ضروری امر کا بیان ہے، خواہ صراحتاً خواہ اشارتاً، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع یعنی دین کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں اور آخر بھی ہے یعنی زمانے میں، اور میرے سینے کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ پھر آپ کے عروج الی السماوات کا ذکر کیا، اور ایک روایت میں آپ نے بالخصوص 3 پیغمبر۔ ابھی آپ حضرات نے تفصیل سنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس ایک مسجد ہے۔ آپ لوگ شاید یہاں پر جو تصویر اور فوٹو میں دیکھتے ہیں سمجھ میں، جس میں سونے کی کیا ہے اوپر چھت بنا ہوا ہے اور سونے کی ساری سونے لگا ہوا ہے، میرے خیال سے اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں، جانتے ہیں نہیں؟ اصل اسی کو سمجھتے، میں بھی خود اسی کو سمجھتا تھا، اس لیے کہ جو اصل بیت المقدس ہے مسجد جس کو کہتے ہیں وہ مسجد اور ہے، اور یہ جو ہے اس کو قبۃ الصخر کہتے ہیں، یہودیوں کی اور یہودیوں کے ساتھ یہ عرب کی سازش ہے کہ چونکہ یہ حضرات بیت المقدس کو توڑ کر وہاں وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں وہ بیت المقدس آئے ہی نہ، اس وجہ سے تمہارے سامنے اصل بیت المقدس کا جو فوٹو ہے وہ نہیں آتا، سمجھ آ گیا؟ یہ جو جگہ ہے اس کو قبۃ الصخر کہتے ہیں، تو اس قبۃ الصخر کو یہ لوگ بتاتے ہیں، اور اسی کو ہم کیا ہے بیت المقدس سمجھ رہے ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، حتیٰ کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو وہاں پر ہوا یہ کہ ایک دو بیچارے بوڑھے تھے، تو وہ سارے دوسرے نوجوان تھے، وہ تو گائیڈ کے ساتھ فٹافٹ نکل گئے، وہ ایک دو بوڑھے تھے تو میں ذرا اس کی حمایت میں ٹھہر گیا کہ بیچارے پریشان ہوں گے۔ اب وہاں ان کے لیے چیئر کار تلاش کی گئی، ویل چیئر تلاش کیا گیا، بڑی مشکل سے ویل چیئر ملا تو کوئی چلانے والا نہیں ملا، تو پھر اس صورت میں میں نے ایک کو تو میں نے اٹھایا، دوسرے کو دوسرے نے اٹھایا، اور ویل چیئر لے کر چلے۔ اب جب ویل چیئر لے کر ہم چلے تو قبۃ الصخر میں نے جس کے کہا وہ پہلے آتا ہے، ہم وہاں نہیں گئے اس لیے کہ وہ سیڑھی پر تھا اور چیئر والے یہ تھے، تو میں اس کو لے کر آگے گیا، آگے ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس پہنچے، اور پھر وہاں سامنے مسجد تھی، نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو ہم سب اندر چلے گئے ویل چیئر کو وہاں چھوڑ کر مسجد میں چلتے چلے گئے، خالی تھی بالکل، چلتے چلے گئے تو بالکل وہ محراب کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب وہاں جا کر اب بیٹھ گئے، اذان ہوئی، اب لوگ آنے لگے، تو وہاں جو عربی میں لکھا ہوا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، سمجھ میں ھذا ھو المسجد الاقصی، یہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے پڑھا، وہ شامی لپی میں لکھا ہوا تھا، پھر میں سمجھا کہ بھائی مسجد اقصی یہی ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بڑے میاں کی خدمت کی وجہ سے جس مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے تھے ہم وہاں پہلے پہنچے، پھر وہاں سے دیکھا اچھی طریقے سے، پھر اس میں ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، چوتھا کمرہ، الگ الگ بہت کمرے ہیں، دیکھا بعض کمرے میں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، سمجھنا بغیر اس کے سالم، جیسے یہ پورا یہ رکھا ہوا ہے، ایسے رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کرین کا زمانہ نہیں تھا، یہ بغیر کرین کے رکھا کیسے ہوگا؟ اس سے اندازہ ہوا کہ فرشتوں نے جناتوں نے جو مسجد بنائی تھی، یہ وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی، اس کو مسجد الاقصی کہتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ کمرے کو اسرائیل نے کھولنے کی اجازت دی ہے، پورے کو کھولنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے، سمجھنا شیطانیت بڑی ہے اس کی۔ اور جہاں بیت المقدس ختم ہو رہا ہے اس کے سامنے ایک جگہ ہے، یعنی بیت المقدس کی داہنی سائڈ کے باہر کا حصہ، یہ داہنی سائڈ ہے تو داہنی سائڈ کے باہر کا حصہ ہے، وہ باہر کے حصے میں سارے یہودی آ کر وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ دیوار گریا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اصل بیت المقدس ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، اگر دروازہ کھول دیا جائے تو سامنے پہلی صفحہ آئے گی، لیکن وہ باہر ہے۔ خیر مجھے بڑا تعجب اس وقت ہوا، اپنے ذہن میں مجھے آیا کہ بھائی کئی سالوں سے بیت المقدس کو ہم رو رہے ہیں، کئی سالوں سے بیت المقدس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور تصویریں اور فوٹو بھی بہت آتے رہتے ہیں اس میں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہ ہوا کہ بھائی مفتی صاحب کو، مفتی اعظم صاحب کو جب یہ پتہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کون سی ہے تو انہوں نے کیسا ہم لوگوں کو گمراہی میں رکھا ہے کہ نہیں؟ میں قبۃ الصخر بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ گئے وہاں پر اور جا کر دیکھا تو دیوار کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد الاقصی ہے۔ پھر اس کا فوٹو بھی ہے، لیکن وہ فوٹو کیا ہے ویسا مشہور نہیں ہے، اگر ابھی آئے تو میں اس سے بتا سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن یہ مسجد الاقصی الگ چیز ہے اور اس کے باہر الگ چیز ہے۔ اس سے آگے ایک قبۃ الصخر ہے، صخر مانے پتھر اور قبہ مانے گنبد، ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر بہت بڑا گنبد ہے۔ یہ کیا ہے، جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے وقت میں پھر وہ جو بادشاہ ہوئے ان بادشاہوں نے اس کو بنایا تھا۔ موجودہ زمانے میں جارڈن کا جو بادشاہ ہے ملک حسین تھا، سمجھ میں آئے، ملک حسین اس کی انتظام کیا کرتا تھا، ابھی اس کا لڑکا ہے وہ انتظام کرتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اصلی سونے کا اور انگلینڈ کا صحیح سونے 24 کیرٹ والا اصلی سونے کی پلیٹیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہے چاروں طرف، جو ان کو دکھائی دے رہا ہوگا نا سونے کی چھت والا، یہ وہ قبۃ الصخر ہے۔ اصل قبۃ الصخر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس وہاں پہنچے، اور ابھی تفصیل بتاؤں گا کہ پھر کیا کیا ہوا۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، ابھی آئے گا اس میں بھی، سمجھنا ہے۔ تو وہاں پر ایک پتھر تھا، کوئی بھی عمارت کچھ نہیں تھی، سامنے صحن ہوگی، صحن میں پتھر تھا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف چل رہے، اڑنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ وہ پتھر بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک لگا تھا، اس وجہ سے وہ بھی کیا ہے، وہ اس کا براق کے متعلق دیکھا تھا کہ براق کو جوش آ گیا تھا، تو وہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر بڑھنے لگا، سمجھنا ہے۔ تو یہاں سے لے کر اتنا اونچا جیسے چھت کے کچھ ذرا نیچے تک ہے، وہ اٹھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مارا پتھر کو کہ ٹھہر جا، تو وہ ایسا ہی ٹھہر گیا۔ تو نیچے جو قبۃ صخر ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے نیچے ہی زمین ہے، اور زمین کے اوپر یہ پتھر اس طریقے سے چھت بنا ہوا ہے۔ وہاں پر کیا ہے، صفیں اور یہ چیزیں بچھا بھی رکھی ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ بہرحال تو یہ وہ جگہ ہے قبۃ الصخر،
وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے. اس جگہ کو یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں یہ مسجد ہے تمہاری، اور وہ تو ہماری مسجد ہے، ہم توڑنے والے ہیں. اس لیے وہ اصل مسجد الاقصی جو ہے بیت المقدس کسی کو نہیں بتاتے. یا جو کچھ گیا ہو اور اس نے دیکھا ہو یا کہیں فوٹو میں وہاں میری طرف دیکھ کر آیا ہو وہ جان سکتا ہے کہ مسجد اقصی ہی ہے. اور مسجد اقصی جو ہے اصل اس میں جا کر دیواروں کو دیکھو، پتھروں کو دیکھو، اور اس کے بعد اس کے کیا ہے یہ سلیب وغیرہ کو دیکھو تو خالص پتھر کے اور موٹے موٹے پتھر. اتنے اس زمانے میں جب کرائن نہیں تھی تو اس کو رکھا کس نے؟ کوئی جناتوں نے رکھا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ خیر، اور اسی کے پاس ایک جگہ پر گئے، وہ مسجد سے چھوٹا سا ایک حصہ تھا بنایا ہوا. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جگہ جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور براق جو ہے وہ باندھنے کی جگہ تھی. وہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں ذکر وغیرہ بھی کیا گیا. بہرحال تو یہ مسجد اقصی کے متعلق بتا رہے ہیں. مسجد اقصی اور ہے، قبۃ الصخر اور ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ جمعہ کے دن نماز کے وقت میں مسجد اقصی بھی اور مسجد اقصی کے ساتھ یہ قبۃ الصخر بھی اتنا بھر جاتا ہے، اتنا بھر جاتا ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم مکی حرم میں یا مدنی حرم میں پہنچے ہوئے ہو. اتنے آدمی آ جاتے ہیں. لیکن یہ کم وقت نوجوان بچوں کو روکتے ہیں، جانے نہیں دیتے. وہ کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے جاتے بھی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور پانچوں نمازوں کی بھی اجازت ہے، لیکن کیا ہے وہ خاص کر کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو نہیں جانے دیتے. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. بیت المقدس کی حالت میں نے یہ بتائی تمہارے سامنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے. اب بیت المقدس آنے کے بعد وہاں پر کیا کیا تفصیلات ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا چیزیں ہوئی، وہ ابھی حدیث میں تمہارے سامنے گزرا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. سمجھ میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسول وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیے تھے. سمجھنا گیا؟ اور تمام انبیاء رسول آ گئے تھے اور سب انبیاء اور رسول نے حمد و ثنا کی. میں کہتا ہوں کہ مختصر سی تقریر کی. تقریر میں اپنا تعارف کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تعارف کرایا، حمد و ثنا کی. اور پھر اللہ اذان بھی ہوئی اور اقامت بھی ہوئی. سمجھنا گئے؟ سب صف بندی ہو گئی، لیکن امامت کے لیے آگے بڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ان کو مصلی پر آگے بڑھا دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء بن کر سب کی امامت کرائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سب اماموں کے، سب نبیوں کے امام بن گئے. سمجھنا گیا؟ اچھا، ان کے علاوہ بھی جو ساری تفصیلات ابھی آپ حضرات نے سنی وہ تو اردو میں، اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں. بہت ساری چیزیں ہوئی ہوگی، ہمیں تو بتا بھی نہیں کتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ابھی شاید اس میں آیا یا نہ آئے مجھے نہیں معلوم، لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے. اس وجہ سے میں بتا دوں کہ نماز وغیرہ سب ختم ہو گیا. سمجھنا ہے؟ انبیاء کی تقریریں بھی ختم ہو گئی، انبیاء کا تعارف بھی ختم ہو گیا. ہر ایک نبی نے کیا کیا تعارف کرایا وہ بھی آپ حضرات نے سن لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی. شراب یہ تمہارے والی نہیں، جنت والی ہوگی. پیش کی گئی اور اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہے پسند کیجیے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہی وہی تھی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. جمعہ کا دن متبرک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہی کو پسند کیا. ان لوگوں نے سیٹرڈے سنڈے کو پسند کیا تھا. جب یہاں وہ گلاس پیش کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام موجود ہیں.
لیکن جبریل کو بھی حق نہیں کچھ بولنے کا، وہ بھی نہیں بولے. آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو چاہے پسند ہے آپ پیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس لیا اور دودھ کا گلاس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. سمجھنا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے اب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا. بچہ پیدا ہونے کے ساتھ پہلی چیز اس کو دودھ ملتا ہے، اس کی زندگی دودھ سے شروع ہوتی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو آپ کی یہ امت جو ہے وہ ساری کی ساری شرابی ہو جاتی، شراب میں ادب جاتی. سمجھنا کہ اس کے علاوہ بھی دو تین چیزیں ابھی تمہارے سامنے ابھی کہ اس کو کیا کہتے ہیں اسے، شیطان راستے میں ملا. اگر شیطان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا. پھر اگر کیا ہے، دنیا ایک بہت ہی زیادہ بڑھیا مرنے کے قریب ہے، وہ بڑھیا مرنے کے قریب ہو اس عمر میں. اب کتنی عمر ہو تم جانو، 60 70 80 جو بھی ہو، ایسی عمر میں دیکھا. اس نے بھی بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے. فرماتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ امت محمدیہ دنیا کو پسند کر کے آخرت کو بھول جاتی. الحمدللہ آج ہم لوگ دنیا میں مصروف تو ہیں، انکار تو نہیں. دنیا اچھی ترقی ہے، دنیا میں مصروف ہے، کئی مکان، کئی پیسے، کئی چیزیں، سب یہ دنیا ہی ہے. لیکن آخرت ابھی ہمیں یاد ہے، آخرت کی فکر ہے. اگر ایسا ہوتا تو ویسے جیسے یہ ہنود اور دوسرے مذہب والے کیسے وہ آخرت کو بھول گئے، آخرت کو جانتے نہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس طریقے سے ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں میں ہماری حفاظت فرمائی. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان زمین پر سے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں. جی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص 3 پیغمبروں کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ محمد، یہ مالک داروغ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجئے. ہاں، یعنی یہ مالک داروغ دوزخ کا ہیڈ آدمی یا ہیڈ سپروائزر، یہ جو پوری جہنم کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے مالک. آپ ان کو سلام کیجیے. وہ سب آئے ملاقات کے لیے. جی. میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پہلے ہی مجھ کو سلام کیا. قضا رواہ مسلم. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا. ظاہراً اس اقتران ذکری سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو دیکھا. یعنی دجال تو خود تو موجود نہیں تھا، لیکن صورت مثالیہ، اس کی شکل، اس کی شبیہ، سمجھ میں آئے نا، وہ شبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دکھلائی. اس لیے کہ یہ سفر ہی ہو رہا ہے سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ملائے اعلیٰ کے لیے، اور ملائے اعلیٰ کی چیزوں کی دیکھنے کی صلاحیت کے لیے قلب مبارک کو بالکل تیار کیا گیا تھا. تو اچھا برا سب چیز آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دکھلا دی جاتی ہے. جہنم کے آقا کو بھی دیکھا، سارے انبیاء کو بھی دیکھا، اور سارے انبیاء نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سب اوپر پہنچ گئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس سے پہلے ہی سب انبیاء پھر اپنی اپنی جگہ پر پہنچیں گے، جیسے ابھی روایت میں معلوم ہوگا. جی. واقع نہم. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک ظرف شراب کا اور ایک دودھ کا لائے. آپ فرماتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے بتایا وہ سمجھ میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز سے فارغ ہو گئے، ابھی آسمان پر جا نہیں رہے، ابھی تو دیر ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلاس پیالہ ہی ہوگا، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شراب کا پیش کیا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے جبریل علیہ السلام خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پسند کیا جو اختیار کیا جو چیز پسند کی وہ فطرت سلیمہ والی چیز پسند کی فطرتی چیز پسند کی. لوگوں کو پیدا ہونے کے بعد پہلی ضرورت دودھ کی ہوتی ہے, دودھی سے شروع ہوتا ہے, دودھی پر پلتا ہے, دودھی پر زندہ رہتا ہے. آپ نے فطرت یعنی طریق دین کو اختیار فرمایا کہ یہ فطرت میں یہ دودھ ہے اور یہ دودھ گویا کہ دین ہے, گویا کہ اپنے دین کو پسند کیا. اس وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار کرنے کا جو موقع دیا تھا آپ نے صحیح چیز کو اختیار کیا. جی. اور احمد کی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ظرف دودھ کا ایک شہد کا آیا ہے, اور بزار کی روایت میں 3 ظرف آئے ہیں, دودھ اور شراب اور پانی. دودھ شراب اور پانی یا دودھ شراب جو بھی آیا ہوں گے. جی. اور شداد بن اوس کی حدیث میں ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ بعد نماز کے مجھ کو پیاس لگی, اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے. یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی, بھائی کچھ پینے کو لاؤ, تو یہ سب چیزیں لائی گئی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے ہیں, کس چیز کو پیتے ہیں. جی. اور جبکہ میں نے دودھ کو اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا. فائدہ, براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہے ان میں ترتیب کس طرح مفہوم ہوتی ہے. یعنی ابھی پوری ترتیب کے الگ الگ واقعات بتائے. ترتیب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں پہنچے. مسجد اقصیٰ کے ایک کونے میں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے جو دیکھا تو دانا کونا ہے, دانا کونے کے پر وہاں پہ پتھر تھا, اس پتھر پر حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ براق کو باندھا, اور براق کو باندھنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد میں تشریف لے گئے تو فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا, نبیوں کو پایا, رسولوں کو پایا. اس کی ترتیب بتا رہے. جی. نمبر 1, فنائے مسجد میں پہنچ کر حوروں سے ملنا بات کرنا. نمبر 2, آپ کا اور جبرائیل علیہ السلام میں حور سے ملاقات ہوئی. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی حوروں کو دیکھنے کے لیے, کہ ہاں. کہا تو حوروں کو دکھلا, یہ ساری کیا جنت کی حوریں آئی ہے, جتنی جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو. جنت کے تو بہت ساری حوریں ہوں گی, اس لیے کہ جنت میں تو بہت ہوں گی, اور ایک کے ساتھ تو 72 ہوگی, کہاں تک ہوگی, لیکن خاص خاص ہوگی. سمجھ میں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور بعد میں سننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک باز رکھا ہے. سمجھ میں قرآن پاک میں فرمایا کہ بالکل کسی انسان نے کسی دوسرے نے چھویا نہیں. یہ سارے خصوصیات ہیں, اور ایسا ہی ہمیں بھی ہونا چاہیے. حور تو مانگتے ہیں لیکن حور کے حل ہے بھی کہ نہیں, سمجھ میں آیا کہ نہیں. اور وہ حوریں ہم سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی ہوگی, اور ہمارے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کبھی توجہ کرنے والی نہیں ہوگی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں سے بات کی, اور حوروں نے بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے, کیا ہے, وہ آپ حضرت نے سن لیا. جی. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل علیہ السلام کا 2 رکعت پڑھنا. غالباً یہ تحیت المسجد ہے. اس وقت غالباً بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا, کسی کو رکوع کی حالت میں, کسی کو سجدے کی حالت میں. یعنی پہلے انبیاء وغیرہ آ گئے تھے, وہ آ کر اپنے اپنے طور پر نفلیں پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھو, اور اگر تحیت المسجد پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کم سے کم تیسرا کلمہ وغیرہ ہے اس کو پڑھو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو. جی. مسجد میں داخل ہوتے ادھر ادھر کیا دیکھ کر نکل جانا یہ اچھا نہیں ہے. مسجد کا حق ہے, اس حق کو ادا کرنا چاہیے. جی. غالباً یہ سب تحیت المسجد پڑھتے تھے, اور ان میں سے بعض یعنی یہ فرقہ نہیں, نبی انبیاء بھی نماز پڑھ رہے تھے, کوئی رکوع میں تھا کوئی سجدے میں تھا, تو اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر آ کر وہ تحیت المسجد پڑھ رہے تھے, اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحیت المسجد پڑھی, حضرت جبرائیل نے اپنے طور پر پڑھا. اور ان میں سے بعضوں کو پہچانا اور ان میں سے بعض کو پہچانا بھی,
اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی حضرات اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں آپ کے مقتدی ہو گئے ہوں گے۔ نمبر 3، پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام کا جمع ہو جانا۔ نمبر 4، پھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت اذان اور تکبیر ہونا۔ اب یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہجرت کر کے تو نہیں گئے، نہیں گئے ہجرت کر کے نہیں، ابھی تو 2 سال باقی ہے، یا 3 سال باقی ہو، یا 2 سال باقی ہے ابھی تو۔ پھر مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں جب مسجد بن جائے گی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ایک اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع میں بھائی کیا کریں، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا کیا کریں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اذان اور اقامت سنی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا؟ میرا خیال سے کیا ہے، یاد آیا؟ اچھا کیا ہوا بتا، چلو جانے دو، شرمندہ کرنا نہیں ہے مجھے۔ یہ اشکال آپ کو سبق میں سنایا جاتا ہے، سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا، معراج میں گئے تھے اس کو بھی دکھلایا گیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ اذان کو رکھ لو، بلکہ مشورہ کیوں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے؟ تو اس کے جواب میں حدیث میں واقع الفاظ کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی، اس نے جب خود خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا اور کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، جاؤ بلال کو کہو کہ وہ کرے، اندھا من کا صوتن، تم سے آواز میں وہ بڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا لیکن ظہور ہو گیا، دماغ سے نکال دیا گیا۔ اب دماغ سے کیوں نکال دیا گیا اس کی وجہ بھی وہ ہے، وہ دورے والے ہوں گے تو سن رہے ہوں گے وہ، لیکن وہ تو ہوتے ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اپنے یہ جو مشورہ ہو رہا تھا اس میں ابو بکر وغیرہ عمر سب موجود تھے، لیکن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جن کی حدیث کے ذخیرے میں صرف ایک ہی حدیث ہے اور حدیث اذان، ان کے علاوہ کئی نام ہی نہیں آتا ان کا۔ یعنی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹے صحابی تھے، لیکن یہ کتنے غیر معروف صحابی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر لے لیا کہ اس مسئلے کا مجھے حل نکالنا ہی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ جب ہم بھی کسی بات کا عہد کر لیں کہ اس کا ہمیں حل نکالنا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے یہ کام کرا لیتا ہے، جیسا عبداللہ ابن زید سے کروا لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طریقے سے ہوا۔ سمجھنا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دماغ سے نکال دیا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بہت سی مرتبہ قرآن کی آیتوں کے متعلق بھی ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 4، پھر اذان کر دینا کیا ہے، 4 نمبر اذان آیا تو پھر اذان کی بڑی تفصیل ہے۔ اذان پڑھی، نماز، اس کے بعد میں بہن کی اذان تو مدینہ میں ہوئی، یہاں کس طرح؟ یہی میں نے کہا ہوئی کچھ ہے جی ہوئی۔ چل تو پھر کل کو صحیح، بس ابھی تو ان لوگوں نے سن لیا، ابھی اذان ہونے والی ہے، بہت دیکھیں گے پھر۔ تو دیکھو بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں اصل چیز تو وہ ہے کہ جو دنیا میں جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کی جو سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جو ابھی تم نے سنی، سمجھنا ان سب کو سن کر ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا داری کے ساتھ یا دنیا والوں کے ساتھ ہمیں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیز دکھلائی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کو یقین جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرت کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔